ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک خاتون تھی، ان کے ساتھ نوزائیدہ بچہ بھی تھا. انہیں اپنی تو پرواہ نہ ہوئی، لیکن چھلانگ لگاتے وقت اس چھوٹے بچے کی خیال آیا کہ بھئی یہ تو اس کا تو ڈیسیژن ہی نہیں ہے. میں ایک شعوری فیصلہ ہونا ہے، میں تو چلے چھلانگ لگاتی ہوں، اللہ کے لیے لگاؤں گی، یہ تو معصوم ہے. مفسرین نے لکھا ہے کہ بچہ بولا، اس نے کہا ماں گھبراؤ نہیں، چھلانگ لگاؤ. یہ تکوین والا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے نا، تو بات شریعت سے آگے چلی جاتی ہے. یہ بات میں آپ کے سامنے اس لیے رکھ رہا ہوں کہ یہ جذبہ، اس طرح آگ میں چھلانگ لگانے کا جذبہ، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں لیکن مجھے محسوس ہو رہا ہے آج کے دور میں اللہ تعالیٰ نے فلسطینی قوم کے اندر پیدا کر دیا ہے. وہ جس طرح بالکل تیاری ہے ان کو، دیکھیں اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی اشارے سے بات پہنچا دیتے ہیں. اب کوئی نہ پک کرے تو اس کی مرضی ہے. یہ ٹرمپ نے آتے ہی ایک بات کہی تھی کہ میں ان کے لیے یہ فلسطین دوزخ بنا دوں گا. اب وہ دیکھیں دوزخ بن رہا ہے، یعنی جو وہ دوزخ بنا سکتے ہیں اس میں تو انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی. جو بائیڈن جو تھا اس نے ایک خاص بم تھا، پتہ نہیں 20,000 پاؤنڈ کا، بہت تباہی پھیلاتا ہے، وہ اس نے اسرائیل کو دینے سے منع کر دیا تھا کہ نہیں دیں گے. ٹرمپ نے آتے ہی وہ ریلیز کر دیا کہ یہ بھی دو. اور جس طرح کی اس کی باتیں ہیں وہ یہ علاقہ خالی کرانا چاہتے ہیں. اب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں وہ اپنے ملکوں سے دوسرے ملکوں کے لوگ جا کے آباد ہوئے ہیں، انہیں کیوں نکالنا چاہتے ہیں؟ جب ہم یہ اتنے بڑے پہ ایتھنک کلینزنگ کریں تو اس کا کوئی رد عمل ہمارے ملکوں میں نہیں آنا چاہیے. مسلمانوں کے خلاف اتنی نفرت پیدا کر دو، اور وہ وائٹ تحریک ہے سفید فاموں کی، اس کا اتنا تعصب پیدا کر دو مسلمانوں کے خلاف، تاکہ ان کے ساتھ جو بھی کیا جائے یہاں ہمارے ہاں کوئی رد عمل نہ پیدا ہو، اور خود ان کو اس سے پہلے ہی دیش نکالا دے دو. یہ یہاں پہ کوئی شور کرنے والا نہ ہو، کوئی مظاہرہ کرنے والا نہ ہو. یہ جو اس طرف حالات بڑھتے محسوس ہو رہے ہیں. تو یہ جو اصحاب اخدود کا واقعہ ہے، یہ در حقیقت اب ہم سب کے لیے ہے. یہ ہم سب کے لیے خندقیں کھودی جا چکی ہیں. ہندوستان کے حالات کو دیکھیں، عرب کے حالات کو دیکھیں. یہ صرف ایک یہ فلسطینی کا مسئلہ نہیں ہوگا. میں اس کو چین ریئیکشن آپ کو بتا دیتا ہوں. جو ہی فلسطین میں جو وہ اس سطح پہ گئے کہ سارے 20 لاکھ ہیں، 22 لاکھ جو رہ گئے ہیں ان کو ختم کر دو. اور اگر فرض کریں یہ ہو جاتا ہے، کیا عام عرب یہ حکومتوں کو چھوڑیں؟ وہ جس طرح وہاں پہ وہ عرب خون کھولے گا تو یہ حکومتیں، یہ رجیمز توڑ جائیں گی. پھر اس کے بعد انہیں موقع دیا جائے گا کہ وہ منظم ہوں اور اسرائیل کو کچا چبا جائیں؟ نہیں، وہ تو پریمپٹیو ڈاکٹرائن کے تحت وہ پہلے ہی آ کے شام میں بیٹھ چکا ہوا ہے. 13 میل علاقہ تو وہ شام کے قبضے میں لے چکا ہوا ہے اسرائیل. امریکہ اس کے پیچھے ایسے ہے کہ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ امریکہ نوکر ہے اسرائیل کا. اصل بڑی ریاست تو اسرائیل ہے، فیصلہ تو وہ کرتا ہے اور امریکہ کو اس پہ حکم کو تسلیم کرنا پڑتا ہے. تو رات میں نا ایک طرح کی تمثیل ہے آخری زمانے سے متعلق ہے. ایک وحشی درندہ ہوگا جو ہر طرف تباہی اور بربادی کرے گا. اس کے اوپر ایک فاحشہ سوار ہوگی جو اسے کنٹرول کر رہی ہوگی. یہ موجودہ دور میں یعنی امریکہ کی طاقت کا آپ اندازہ لگائیں تو ایک بالکل اس کے اندر وہ درندگی. اور میں پھر کوئی کسر رہ گئی تھی تو ٹرمپ کے آنے کے بعد وہ کسر بھی پوری ہو گئی. امریکہ کی لگام کس کی مٹھی میں ہے وہ آپ کے سامنے آ گیا کہ بھائی وہ تو اسرائیل کی مٹھی میں ہے. گویا یہ وہ فاحشہ کہیں یا جو بھی کہیں، وہ یہودی جو اس کے اوپر سوار ہیں، وہ یہ فرنگ کی رگے جہاں پنجہ یہود میں ہے، وہ تو اب کھل کے بات سامنے آ گئی.